جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون کے رنگ اور میں طیب رانا آپ کا میزبان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیون کے رنگ میں۔ اس چینل میں ہم زندگی سے جڑے ہوئے مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور یہ آج کی ویڈیو از اے کنٹینیوشن ہے جو میری پچھلی ویڈیو تھی جس میں ہم نے مختصراً سوئٹزرلینڈ کا انٹروڈکشن دیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے زیورچ سے، اور ہم جائیں گے زرمیٹ، اور اس کے متعلق بہت ساری انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیے، جو بھی نیا ٹورسٹ آتا ہے، جو بھی وزٹ کرتا ہے، اس کے پاس بہت ساری کوشچن ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جی ایئرپورٹ سے آگے کیا جانا ہے، تو سب سے آسان طریقہ ایئرپورٹ سے شہر آنے کا یہ ہے کہ وہاں سے ٹرین لیں۔ ٹرین سوئٹزرلینڈ میں بہت ہی زبردست ہے، پورا جال بچھایا ہوا ہے انہوں نے۔ خیر، تو وہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ دوسرا فرسٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے کیسے جانا ہے۔ سب سے آسان اور ایزی طریقہ، ایئرپورٹ سے آپ ٹرین لیں اور وہ شہر میں آ جائیں۔ یہ آپ کو جو میں ویژول دکھا رہا ہوں، یہ ان کا مین اسٹیشن ہے۔ یہاں پہ 3000 ٹرین آتی ہیں ایوری ڈے، اور اس میں نہ صرف سوئٹزرلینڈ کی نہیں ہے، انٹرنیشنل ٹرین بھی ہیں۔ خیر، یہ جو جگہ ہے، اس اسٹیشن، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ مین ڈاؤن ٹاؤن ہے۔ شہر کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ جو پرانا شہر کہلاتا ہے، تو اس میں اب یہ دیکھیے، میں نے ایک بس ٹور لیا تھا، تو یہ میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو بہت ساری بلڈنگ نظر آئیں گی، بڑی بلڈنگ ہیں، خاصی امپریسو ہیں، اور یہ جو ہے یہاں کوئی ہائی رائز نہیں ہے، اور یہ جو بلڈنگز ہیں یہ موسٹلی کسی بینک کا آفس ہے، کہیں کچھ ہے، اور کچھ میں آپ کو جو مین چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زیورچ دنیا کا فائنانشل کیپٹل کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جو بڑے بینکوں کے ہیڈ آفس ہیں، ان میں آپ کو اپنے تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ یو بی ایس، کریڈٹ سوئس، زیورچ کینٹنل بینک، مائگروز بینک، جولیس بیئر، زیورچ انشورنس گروپ، سوئس رے، سوئس لائف، یہ ان سب کے ہیڈ آفس یہاں پہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ دی فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی میں آپ کو بتاؤں، حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں 32 نوبل پرائز ونر ایسوسیٹ ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ، اور سب سے مشہور جو ان کا المنائی ہے وہ البرٹ آئنسٹائن۔ اور ابھی ریسنٹلی 2019 میں ایک ان کا نام ذرا مشکل ہے، ڈیبیر کولز، اس کو نوبل پرائز ملا ہے۔ تو یہ جو ہے میں اس کی آپ کو ویژول بھی دکھا رہا ہوں کیمپس کا اور مین بلڈنگ کا، یہ آپ دیکھیے، بڑی ہی امپریسو ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کی جو رینکنگ ہے یہ ٹاپ 10 کے اندر آتی ہے۔ دنیا میں تو خیر ٹاپ 10 ہے، ویسے سوئٹزرلینڈ میں تو نمبر 1 ہے، اور اس کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہے آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اینڈ نیچرل سائنسز۔ اس کے اندر جو ہے اس کی رینکنگ ٹاپ 10 کے اندر ہے۔ اس کا ایک اور نام جو شارٹلی لیا جاتا ہے وہ ہے ETH زیورچ۔ تو یہ تھی میری تھوڑی سی انٹروڈکشن اباؤٹ ان کی یونیورسٹی کے بارے میں۔ اچھا، سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک اور جو پریسیشن اکوپمنٹ میں ان کا بڑا نام ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو پاور جنریشن کے اندر ایک یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹربائنس۔ بڑی کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں بڑی پریسیشن چاہیے ہوتی ہے۔
یہ بھی اس میں ان کا بڑا نام ہے سوئٹزرلینڈ کا، یہ اس میں ایکسل کرتے ہیں۔ تو اب جناب یہ تو تھوڑا سا بات ہو گئی زیورچ کی۔ اب ہم اس سے پہلے کہ ہم زرمیٹ کی طرف جائیں اور آپ کو سفر کی باقی روایات میں سناؤں، میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ان کی جو ایک فوڈ ہے جس کو جو کہلاتا ہے فانڈو بڑی مشہور ان کی ڈش ہے۔ اس کی امیجن کریں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کا یہ ڈش ہے۔ یہ بڑی رومانٹک سچویشن ہے، ہلکی لائٹ جل رہی ہے، آپ کے سامنے ایک بڑا سا برتن ہے جس کے اندر پگھلا ہوا چیز ہے، اور ایک خاص یہ جو فورک ہے، لمبا سا ایک فورک ہے جس سے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس وہ آپ نے اس کے اندر ڈپ کرنے ہیں اور اس کو کھانا ہے۔ اور یہ ایک بڑا ہی رومانٹک قسم کا، میں ویژول دکھا رہا ہوں اس میں آپ کو، جو آپ اس کو ویژولائز کریں کہ جو برتن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہلکی سی آگ جل رہی ہے، اور جو چیز ہے اس کے اندر وہ پگھلا ہوا ہے، خوب بڑا برتن ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ بریڈ کے پیسز ہیں، دوسرا اس میں لوگ جو ہیں پوٹیٹوز بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ یہ سوشل ایونٹ بھی ایک ہے، مل کے لوگ کھاتے ہیں فیملیز میں۔ اچھا، اس میں ایک کیچ بھی ہے، اگر تو آپ کا وہ جو بریڈ کا پیس ہے وہ اگر برتن کے اندر گر گیا تو آپ کی پینلٹی ہوگی۔ پینلٹی کیا ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس سے گرا اس سے کچھ بھی فرمائش کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کہیں گے، آپ گانا سنائیں، ناچ کریں یا کچھ بھی کریں۔ اور اگر خاتون ہے سامنے جس سے یہ گرا ہے تو اس کو کس کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ان کی ٹریڈیشن ہے، کیوں انہوں نے بنائی ہوئی ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، بڑی ہی یہ مشہور ان کی ڈش ہے، لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے وہاں پہ بے شمار ریسٹورنٹس ہیں۔ تو اب چلیں گے ہم آگے زرمیٹ کی طرف۔ تو یہیں سے جو میں نے آپ کو شروع میں ان کا مین اسٹیشن بتایا تھا، جو میں نے تو ٹرین لی تھی، وہاں سے میں نے ٹرین لی اور زرمیٹ کی طرف ہم روانہ ہو گئے۔ اب زرمیٹ کی اور کیا ہے وہ تفصیل میں آپ کو آپ کے تھوڑا چلتے ہوئے بتاؤں گا۔ تھوڑا پہلے میں آپ کو راستے کی تھوڑی ویژول دکھاؤں گا، تو یہ دیکھیں اور نیچرل بیوٹیز کو انجوائے کریں آپ۔ اور زیورچ سے زرمیٹ جانے کے لیے بیسیکلی 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹرین سے چلے جائیں، بس سے جائیں یا کار سے جائیں۔ ویسے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ٹرین جائیں، کیونکہ ٹرین کا سسٹم سوئٹزرلینڈ میں بہت ہی اچھا ہے، اور ان کی ٹرینز وقت پہ چلتی ہیں، بالکل ان ٹائم، اور بڑی ہی صاف ستھری، کمفرٹیبل اور زبردست ان کا ٹریول ہے۔ میں نے ٹرین سے بکنگ کی تھی، ٹرین سے میں گیا ہوں، اور تھوڑا ٹائم اتنا 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ فار ہمارے یو ایس اے کے وزٹرز کے لیے بڑی حیران کن ہے کہ وہاں پہ ٹوائلٹ کا استعمال فری نہیں ہے، اسپیشلی زیورچ کے اندر۔ یہ جو اسٹیشن میں نے ان کا مین اسٹیشن بتایا، وہاں کا ہم تو اس چیز کے عادی نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ آپ کو ایک جو ان کی یہ مشینیں ہیں، مشین سے اے ٹی ایم کی طرح کی جو مشینیں ہیں، اس طرح کی ایک مشینیں وہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ پہلے کارڈ لیں اس کا، اور وہ کارڈ جو ہے، اس سے کارڈ مہنگا نہیں ہے، میرا خیال میں ایسے کوئی 1.5-2 فرینک کا ہے، وہ آپ کو ایکسیس دے گا اس کے واش روم کے اندر جانے کے لیے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک اور چیز جو ہے، یورو کوئی اتنا زیادہ نہیں چلتا، وہاں پہ سوئس فرینک ہی چلتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، کارڈ چلتا ہے، کارڈ پہ بھی میں نے سوئس فرینک ہی استعمال کیے،
اور کچھ لے گیا تھا میں ساتھ، اس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کیں، یا پھر میں نے کارڈ استعمال کیا. انگلش ایکسیپٹیبل ہے ہر جگہ، وائڈلی بولی جاتی ہے، ویسے تو جرمن زبان ہے. تو ٹرین جو ہم نے لی یہاں سے، وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی خوبصورت رائڈ تھی، بہت ہی زبردست. اور وہ جو ہے وادیوں میں کبھی اوپر نیچے اور چلے جا رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں جو نیچرل بیوٹی ہے وہ انبلیویبل ہے. پیک جو ہیں، پہاڑ ہیں آپ کے دونوں طرف، کبھی تو ایسا لگے گا کہ وہ آپ بالکل پہاڑ جو ہیں اتنے قریب ہیں کہ آپ ٹرین جو ہے وہ شاید گزر نہ سکے، اتنا وہ تنگ سا راستہ ہے. اور کبھی جو ہے وہ بالکل کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے دوسری طرف بہت گہرائی ہے. تو اس طرح کا ٹرین تھا. اور ہم پہنچے. راستے میں کوئی ایسا سوائے اس کے کہ ہم نے بہت نیچرل بیوٹی کو انجوائے کیا، وہ میں آپ کو ویژول کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہوں. کیپچر کرنا تو بڑا مشکل ہے ہر چیز کو کیمرے کی آنکھ سے. تو ٹرین کے اندر سے جو میں تھوڑا بہت میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس طریقے سے وہاں سے جو ہم چلے تھے تقریباً ناشتے کے بعد ایگزیکٹلی کوئی 9 ٹکٹ تو میرے پاس تھا. اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی خاص ٹرین لینی، میں کوئی بھی ٹرین پکڑ سکتا تھا. تو اسی حساب سے ہم نے ٹرین لی اور پہنچ گئے وہاں پہ زرمیٹ. اور زرمیٹ جو ہے وہ بھی اس کی ایک الگ کہانی ہے. وہ نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک 50% کارڈ ہوتا ہے، وہ اگر آپ خریدیں تو اس سے آپ کی کافی بچت کر سکتے ہیں. لیکن یہ بچت آپ کی تب ہوگی جب آپ بہت زیادہ جگہوں پہ جانے والے ہیں، اور بہت سارے میوزیم آپ نے دیکھنے ہیں، اور آپ نے ملٹیپل ڈیسٹینیشن پر آپ نے جانا ہے. اگر ایک آدھ چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر تو اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ آپ کا ٹریول ہے، بہت زیادہ جگہ پہ آپ نے جانا ہے، تو پھر وہ 50% کارڈ جو ہے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ٹکٹ پرائس ہے وہ 50% ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کارڈ کی اپنی ایک قیمت ہے، تو یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو آپ بینیفٹ لے رہے ہیں وہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر جیسے میرا جو تھا، میں نے تو زیورچ سے میں زرمیٹ گیا، اور پھر آگے بھی میرا تھا، تو میں نے تو وہ نہیں خریدا، میں نے پورا ٹکٹ لیا تھا. اچھا، تو اس دوران جو ہے جو نیچرل بیوٹی جو ہے وہ تو خیر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جو ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ تھا جب یہ جو سوئٹزرلینڈ ہے، ان کی یہ کاٹن بنایا کرتے تھے، کاٹن پروڈیوس کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کپڑا بھی بنایا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ایڈوانس ہو گئے، انہوں نے یہ جو فیکٹری، یہ جو مشینیں ہیں گارمنٹ کی بنانے، گارمنٹ نہیں مطلب جو کپڑا بنانے کی مشینیں ہیں، اس میں انہوں نے بڑی ایڈوانسمنٹ انہوں نے کی، جدت پیدا کی، اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ مشینیں انہوں نے بنائیں. اور اس میں بھی ان کا کافی نام ہے دنیا کے اندر. ان کی مشینیں جو ہیں بہت پسند کی جاتی ہیں. پروسیشن جو ہے ان کا بہت زبردست ہے. رولیکس ہے، جیسے گھڑیوں میں تو خیر آپ دنیا جانتی ہے رولیکس ان کا ہے. پھر وہ ایک LV ہے، یہ جو بناتے ہیں خواتین کے پرس ہیں، لوئی وٹان، وہ بڑا مشہور ہے. اور سوئس چاکلیٹ مشہور ہے، سوئس چیز بھی بہت مشہور ہے، سوئس گولڈ بڑا مشہور ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کی جو ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ان کا جو ہے بہت نام ہے، بہت زبردست ان کا کام ہے. اور جو فائنانشل ہب تو خیر یہ ہیں ہی، پوری دنیا سے یہ پیسہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور بڑا نام ہے ان کا، اس بڑی شہرت ہے دنیا کے اندر، بینکنگ کے اندر، انشورنس کے اندر. اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسکیئنگ ورلڈ
ہیڈ کوارٹر ہے یہ. جو زرمیٹ ہے، زرمیٹ کے اندر اتنے زیادہ اسکی ریزورٹ ہیں اور اتنی خوبصورت وہ جگہ ہے. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، کچھ تھوڑی بہت ویژول بھی میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ اگر میں جب ٹرین میں جا رہا تھا تو بے شمار جگہوں پہ لوگ اسکی کر رہے تھے، اسکی ریزورٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ جو چیئر لفٹ ہوتی ہے وہ ہے، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. ورلڈ جو ہے ورلڈ ہیڈ کوارٹر ہے یہ اسکیئنگ کا، اسی لیے تو یہ جنت نظیر کہلاتا ہے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اچھا، یہ جو میرا ٹریول ہے یہ تو سردیوں کا ہے. اگر گرمیوں کے اندر جائیں تو وہ اس کا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. وہ تو یہ تو مطلب ونٹر کا ہے. ونٹر کا ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ ہے جو گرمیوں کا جو ایکسپیرینس ہوگا اس میں. وہ تو خیر میں نے نہیں کیا، اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کر سکتا ہوں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ صرف میرا ونٹر کا ہی ایکسپیرینس ہے، اور یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں دکھا سکتا ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. لیکن یقین کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ان ریئل جو آدمی وزٹ کرے گا وہاں پہ جو دیکھے گا وہ تو آؤٹ آف دی ورلڈ ہے. وہ تو ایکسپیرینس ایک ایسا ہے کہ میں نہیں دکھا سکتا اتنا. یہ جو میں تو صرف گلمس آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹپس آف دی آئس برگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور جو اصل ہے وہ تو خود ہی آ کے دیکھنا ہے. اور جب تک آپ خود نہیں آئیں گے، نہیں دیکھیں گے تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا. جو ویڈیو دیکھنے سے تو خیر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہی ہو سکتا ہے، ایکچوئل مزہ نہیں آ سکتا. ایکچوئل مزے کے لیے آپ کو آنا ہوگا فزیکلی، اور اس کو فیل کرنا ہوگا، انجوائے کرنا ہوگا، اور کچھ ٹائم یہاں اسپینڈ کرنا ہوگا. تو ہم جو ہے یہ ٹرین سے یہ جو 3-4 گھنٹے ہمیں لگے، اور اس کے بعد ہم زرمیٹ پہنچے. زرمیٹ جو ہے ہمارے پہنچتے پہنچتے کافی اندھیرا ہو گیا تھا. اور زرمیٹ کی ایک بات یہ ہے، کوئی سڑک سیدھی نہیں ہے اور کوئی چیز سستی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو سستی والی تو خیر بات پہلے ہی ہو گئی تھی کہ یہ بہت مہنگا ہے، اور بہرحال سڑکیں بھی وہاں پہ کوئی سیدھی نہیں ہیں. اچھا، زرمیٹ میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ پیٹرول والی گاڑی نہیں آ سکتی، وہاں پہ صرف الیکٹرک گاڑیاں ہیں. اگر آپ کار سے جا رہے ہیں تو آپ کو پیچھے ایک جگہ کہیں پارک کر کے آگے جو ہے الیکٹرک بس سے ہی جانا ہوگا. وہاں پہ الیکٹرک ٹیکسیاں ہیں جو آگے وہ چلتی پھرتی ہیں. وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن یا جو بھی موومنٹ ہے وہ ان سے ہے. پیٹرول والی گاڑی یا گیس والی گاڑی وہاں الاؤ نہیں ہے، بالکل بین ہے. وہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی الیکٹرک ہی ہے. زیرو انٹری ہے وہاں پہ پیٹرول کی. تو یہ ہے کہ ہمارا جو وزٹ ہے وہ ہم زرمیٹ پہنچ گئے ہیں. اب میں اور بات کروں گا زرمیٹ کے بارے میں، کچھ اور بات کروں گا. اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی تھی گلیشیئر ایکسپریس کی، وہ بھی مجھے بات کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا سینٹ مورس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور آپ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ کو میں مزید وہاں کے نظارے اور وہاں کی خوبصورتی دکھاؤں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.